السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس میں پہلے دو آیات 21 اور 22 نمبر کی آیات جو دو آیات ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 23 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان اگر کنتم تم ہو فی میں ریبن شک، مما اس میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا، اعلیٰ پر عبدنا اپنے بندے پر، فاتو پس لے آؤ بصورتن ایک صورت، من مثلہ اس کی مانند اس کی مثل، وَتُو شُہَدَاءَکُمْ وَتُو اور بلا لو شُہَدَاءَکُمْ جو تمہارے مددگار ہیں، گواہ ہیں، من سے دونی سوائے اللہ کے، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اور اگر تم اس بارے میں کوئی شک رکھتے ہو کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو اس جیسی ایک صورت ہی تم بنا لاؤ، اور وَأْتُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہِ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ اور اگر اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو تو تم اگر سچے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے یعنی کہ جو کافر کہتے تھے کہ یہ شکوک و شبہ والا ہے، یعنی کہ اس چیز میں شک کرتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کلام نازل نہیں فرمایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من گھڑت یہ کلام سارا بنائے بیٹھے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کتاب جو ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے اندر ہی دوسری آیت کے اندر ہی یہ بتا دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کا جو شک و شبہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کفار کے چیلنج کا اعادہ کیا، قرآن پاک کے اندر ہی مختلف صورتوں میں بار بار انہیں کہا گیا، صرف ایک بار نہیں کہ بار بار کہا گیا کہ اگر تم اس کلام کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو اس جیسی کوئی بھی ایک صورت کوئی ایک آیت بنا لاؤ۔ بار بار چیلنج کا اعادہ کیا گیا، یعنی بار بار دہرایا گیا اس کو۔ تو اس میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا کہہ دو اگر تمام جن و انس متفق ہو کر بھی زور لگائیں کہ اس قرآن کی مثال پیش کریں تو اس کی مثال پیش نہ کر سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی ارشاد ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو خود بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اس جیسی 10 صورتیں بنائی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا تم جسے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ تو یہ کفار جو مسلمانوں کو بار بار قرآن پاک کے یعنی کہ اصل نہ ہونے کا طعنہ دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار یہ فرماتے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا ہے تو اس کے بارے میں اگلی آیت میں کیا پڑھ رہے ہیں، فَإِن پس اگر لم نہیں تفعلوا تم کر سکو گے، وَلَن اور ہرگز نہیں تفعلوا تم کر سکو، فَاتَّقُوا النَّارَ فَاتَّقُوا پس ڈرو، نار جہنم کی آگ، اللتی جو وقودها ایندھن جس کا، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر ہیں، اعدت جو تیار کی گئی للکافرین کافروں کے لیے، اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا اور پھر بیان کیا کہ تم ہرگز بھی ایسا نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس اس آگ سے ڈرو، وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اعدت للکافرین جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی پھر اس کا جواب دیا ہے کفار کی بے بسی کو دیکھ کر کہ جو تو ایک طرف کفار ان کی بے بسی کس طرح ظاہر ہوئی کہ ایک طرف تو وہ ہر وقت اپنی فصاحت و بلاغت
پہ بڑا ناز کرتے تھے، ہر وقت کہتے تھے کہ ہم بڑے لائق و فائق عرب قوم ہیں، عربی ہماری اپنی زبان ہے، لیکن بڑے بڑے اس کے جو شعراء بھی تھے وہ بھی قرآن پاک کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کا اس طرح کیا گیا، پتہ اس طرح چلا کہ سورہ کوثر میں خانہ کعبہ کی ایک آیت کو لٹکا دیا گیا۔ تو انا اعطیناکل کوثر، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ چیلنج کیا کہ یہ سب سے چھوٹی آیت ہے جو کہ صرف 3 مختصر، یہ سب سے چھوٹی صورت ہے جو سب سے مختصر 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ تو خانہ کعبہ میں جب اس مختصر سورہ کوثر کو لٹکا دیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ اس کے جواب میں جیسا قرآن پاک میں لکھا ہے ایسے ہی شعر لکھ دیا جائے، کلام لکھ دیا جائے، تو اس کے بعد کوئی بھی نہ لکھ سکا۔ چند دن بعد ان عرب کے جو ادیب تھے یا جو بھی لوگ تھے ان کی جب نظر پڑی تو انہوں نے جب ان سے کوئی اس کے جیسا قطع مصرع نہ بن سکا، ویسا کلام نہ بن سکا، تو انہوں نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے سخت ترین سزا کا اعلان بھی کر دیا کہ جو یہ کر تو ایسا ہرگز نہیں سکیں گے کہ قرآن کی مثل کوئی آیت لکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو کہ منکر ہیں قرآن کے، انکار کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے، آخرت میں ان کافروں کے لیے ایک انتہائی جہنم کی دہکتی آگ، شدید قسم کی آگ ہوگی، جہنم کی آگ، جس کا ایندھن کس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جب ہم آگ جلاتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جو آگ جلائے، جیسے لکڑی ہو گئی، بھوسا ہو گیا۔ تو یہ چیزیں یعنی کہ جو اس جہنم کی آگ کا ایندھن ہوگا وہ کون ہوں گے؟ انسان، لوگ، ناس اور حجارہ، پتھر، یعنی کہ اس آگ سے ڈرایا گیا ہے ان کافرین کو کہ تم اگر ایمان نہیں لاتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن تم انسان ہوگے اور پتھر ہوں گے۔